آپ گزشتہ 28 سال سے تعلیم کے شعبہ کے ساتھ منسلک ہیں، تو آپ کا مین کے جو آپ کا اپنا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے مطلب تعلیم کے میدان میں؟ میرا کوئی بہت بڑا تعلیمی ادارہ نہیں، لیکن مجھے یہ فخر ہے کہ میرے تعلیمی ادارے سے فارغ التحصیل بچے جو ہیں وہ آج زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ کوئی میڈیکل میں ہے، کوئی انجینئرنگ میں ہے، اور لاسٹ جو ایک گورنمنٹ کا سیشن گزرا ہے، مجھے یہ فخر ہے کہ میرے اسکول کی ایک بچی جو میرے پاس نرسری یا 1 کلاس میں آئی تھی، اور وہ جب وہاں سے فارغ ہوئی پھر وہ اب ہائر ایجوکیشن میں گئی، تو اس کی میں نے تربیت کی تھی۔ وہ بہترین ڈیبیٹر بھی تھی، میں چونکہ ڈیبیٹر رہا ہوں، اور وہ میرے ادارے کی بچی پنجاب اسمبلی کی ممبر بنی۔ ماشاءاللہ جی۔ اس حوالے سے میں بیان کرتا چلوں کہ جو صداقت حسین لودھی صاحب ہیں یہ بہت اچھے ڈیبیٹر ہیں، مختلف مین کے پولیٹکس کے ساتھ بھی ان کی اٹیچمنٹ رہی ہے، تو مختلف جگہوں پر جب کوئی سیاسی جلسے ہوا کرتے تھے تو سر وہاں پہ جا کے جو ان پورے کے پورے مین سیاسی جلسے کو ایک کنڈکٹ کرتے تھے، اور ایک بڑا ہی مین کہ ایک جارحانہ انداز ہے سر کا، مطلب اسپیشلی کیونکہ ادبی شخص ہیں تو بڑے اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو ویورڈلی ایکسپریس کرتے ہیں۔ تو سر آپ وکیل بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد بار میں بینچ کے قیام کے حوالے سے کافی چہم گوئیاں پہلے ہوتی رہی ہیں، اس کے بعد کافی زیادہ سٹرائکس بھی ہوتی رہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے مین کہ کب تک یہ بینچ کا قیام جو ہے وہ منعقد ہوگا؟ جی، میں وکیل ہوں، میں نے کچھ عرصہ پریکٹس کی، لیکن اس کے بعد میں اپنی پریکٹس کو جاری نہ رکھ سکا، لیکن میں وابستہ ہوں بار کے ساتھ، بلکہ اب میرا بیٹا وکیل ہے، وہ پریکٹس کر رہا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے ہائی کورٹ بینچ کا، تو اس میں بڑے عرصے سے یہ کوششیں اور کاوشیں ہوتی رہی ہیں، لیکن کچھ جو پوشیدہ ہاتھ ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، جو فیصل آباد میں ہائی کورٹ کے بینچ کو بننے میں رکاوٹ ہے۔ ایک بہت اچھا موقع آیا تھا پرویز مشرف دور میں، اس وقت ایک بہت اچھی آفر تھی پرویز مشرف کی طرف سے کہ یہاں ہائی کورٹ بینچ کا وہ بنانے کے لیے تیار تھے، لیکن اس وقت کی جو قیادت تھی ہماری بار کی، وہ شاید ان کی اس بات کو سمجھ نہیں سکی، اور وہ موقع ہم نے اپنے ہاتھ سے گنوا دیا۔ سبھی بھی آپ نے بات کی مشرف کے دور کی، تو مشرف کے دور میں آپ نائب ناظم رہے ہیں، تو فیصل آباد کی سیاست کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں کہ کس کروٹ جو ہے وہ بدل رہی ہے؟ جی، میں بالکل جنرل پرویز مشرف کے دور میں میں اپنے حلقے میں نائب ناظم تھا، اور میرے ساتھ مرحوم عرفان چیمہ جو تھے وہ ناظم تھے، اور میں نے اپنے حلقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ اس دور میں 6 کروڑ کے ایک یونین کونسل میں یہ ترقیاتی کام ہوئے تھے، اور وہ دور جو تھا وہ واقعتاً میں سمجھتا ہوں وہ قاف لیگ کا دور تھا، اور اس میں جتنے ترقیاتی کام اس دور میں ہوئے ہیں شاید کبھی نہیں ہوئے۔ اور فیصل آباد کی جو شکل و صورت آج آپ کو نظر آ رہی ہے، جس میں آپ کو کارپیٹڈ روڈز نظر آتے ہیں، جس میں سلپس روڈ نظر آتے ہیں، اور اس میں آپ کو جو صفائی اور ستھرائی اور یہ سب کچھ نظر آتا ہے، یہ اسی دور کا ہے۔ اور اس میں جب چودھری پرویز الہی یہاں وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت انہوں نے ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں، اور خاص طور پہ فیصل آباد میں۔ فیصل آباد کی سیاست کا جہاں تک آپ نے کہا ہے، فیصل آباد کی سیاست اس میں ملکی سیاست میں فیصل آباد کی سیاست کا بھی بڑا اہم رول رہا ہے، اور اس میں بڑے بڑے نام یہاں پہ موجود ہیں فیصل آباد میں، جو بڑے آنریبل ہمارے پولیٹیشنز ہیں، انہوں نے فیصل آباد کے لیے جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری قیادت ہے یا ہمارے جو نمائندے ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فیصل آباد کے لیے کچھ کر سکے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے،
سر آپ بیسیکلی کاف لیگ کے ساتھ پہلے بھی اٹیچ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ عرصہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اور مجھے یاد ہے کہ 2013 کی بات ہے تو میں نے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی اعلیٰ قیادت کی طرف سے کہ آپ نے جو ہے جتنے بھی جو اس فیصل آباد ڈویژن میں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی جا کے پروسیشنز میں، جلسوں میں جا کے آپ نے جو ہے تقاریر کرنی ہے، تو آپ میرے جلسے پہ بھی آئے تھے وہاں پر جب میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا پی 60 سے، تو تب آپ وہاں پر آ کے آپ نے ایک جلسہ میں جو ہے ایک بڑی شاندار اور جارحانہ اور بڑی ایسی مطلب سمجھ لیں کہ ایسی تقریر تھی جو کہ آڈینس جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو مطلب ان کے دل جیت لیے تھے. تو سر آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ابھی دوبارہ پھر آپ نے کاف لیگ جوائن کی ہے، تو آپ اس کیونکہ آپ بہت اچھے مطلب ڈیبیٹر بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ آپ کی پارٹیسپیشن الیکشن میں پارٹیسپیشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں نے کاف لیگ کبھی بھی نہیں چھوڑی تھی. میں کاف لیگ کا ایک ورکر ہوں، اور جہاں تک ڈاکٹر قدیر خان کا تعلق ہے وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں، اور ان کا بہت بڑا ایک احسان ہے پاکستان پہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس وقت کی مسلم امہ پہ. تو جب وہ میدان سیاست میں آئے تھے تو میں چونکہ ان کو بہت پسند کرتا تھا اور میں نے ان کو جوائن کیا، اور اس کے بعد جیسا آپ نے فرمایا کہ آپ کے جلسے میں آپ ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے ہمارے اس وقت وہاں پہ، تو مجھے یاد ہے کہ میں سمندری میں گیا تھا اور وہاں آپ کے جلسے میں تقریر بھی کی تھی. لیکن چونکہ خان صاحب کی جو ان کی طبیعت ہے یا ان کی بیماری نے ان کا جو اس پہ اثر کیا، وہ سیاست کو کنٹینیو نہیں کر سکے، اور کچھ ان کے اور اس کے علاوہ بھی مسائل تھے جو میں یہاں نہیں بتا سکتا اس لیے. لیکن جو کاف لیگ کا میرا تعلق ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹا. آج بھی الحمدللہ میں کاف لیگ کے ساتھ ہوں، کاف لیگ کا ادنا ورکر ہوں. چودھری پرویز الہی میرے لیڈر ہیں، چودھری شجاعت حسین میرے لیڈر ہیں، اور یہ بڑے وزادار لیڈر. سر آپ نے ماشاءاللہ بڑے کمپریہنسولی جو ہے پرائیویٹ سکولز کی نمائندگی بھی کی ہے، بڑے چیزوں کو جن چیزوں کو ایکسپریس کیا جانا چاہیے تھا تو آپ نے بڑے اچھے انداز سے ان چیزوں کو بیان کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد بار کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ نے روشنی ڈالی ان کے اوپر بھی. تو سر آپ ابھی یہ بڑھتے ہیں آپ کی جو ہے نجی زندگی کے حوالے سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا. سر فارغ وقت میں آپ کیا کرتے ہیں، جب آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ جی، میں فارغ وقت میں ایک تو فارغ وقت ہوتا نہیں، اگر کبھی ہو تو پھر وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزاروں. کون سی گیمز جو ہیں آپ کھیلنا پسند کرتے ہیں، اور کون سی گیمز ہیں جو کہ آپ کو مطلب پرسنلی بہت پسند ہیں؟ جی، میں نے اپنی لڑکپن میں، اپنی کالج لائف میں، اسکول لائف میں نے کرکٹ کھیلی ہے، اور میں اپنے دور کا فاسٹ بالر تھا اور بڑی اچھی کرکٹ کھیلی ہے. سر آپ کا ادب سے بھی گہرا تعلق ہے، تو کس طرح کی بکس آپ پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ ہاں، میں زیادہ تر ریلیجیس بکس پسند کرتا ہوں، اور اس کے بعد پوئٹری کی بکس جو ہیں، پوئٹری یہ میرا مشغلہ ہے اور یہ میں پڑھتا ہوں. کون سا رائٹر ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں ممتاز مفتی کو میں نے پڑھا ہے اور متاثر ہوا ہوں ان سے. آپ کی پسندیدہ شخصیت جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی آئیڈیلائز پرسنالٹی ہیں یا فیوریٹ پرسنالٹی ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کوالٹیز ہیں جس کی بیس پہ آپ نے ان کو جو ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہے کہ ہی از یور فیوریٹ پرسن؟ دیکھیں، میری آئیڈیل پرسنالٹی جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح. میں نے ان کی زندگی کو پڑھا ہے، اور ان کی جو کوششیں اور کاوشیں انہوں نے جس طرح سے برصغیر میں اپنے آپ کو منوایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جو کچھ کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے یہ مادر وطن جو ہے یہ حاصل کیا، وہ یقیناً انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. سر کس طرح کی موویز اسپیئر ٹائم میں کس طرح کی موویز آپ دیکھتے ہیں، اور کون سا جو ہے فیوریٹ آپ کا ایکٹر ہے؟ جی، میرا فیوریٹ ایکٹر جو ہے وہ ندیم صاحب ہے. ندیم کی میں فلمیں دیکھتا تھا، اور 80s اور 90s کے دور میں.
سر بیسیکلی ہمارا ایٹ دا اینڈ مطلب ہمارا ہوتا ہے کہ شعور ٹی وی کے ناظرین کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں کہ مطلب جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں جس چیز کی کمی ہے تو کوئی شعوری پیغام ہمارے ناظرین تک. جی جیسا کہ آپ کا جو ٹی وی ہے جس کا نام ہی شعور ٹی وی ہے تو باشعور لوگوں کے لیے ہے یہ شعور ٹی وی. میں جو موجودہ ایک کرنٹ صورتحال ہے ہمارے ملک کی بلکہ پوری دنیا کی کووڈ کے حوالے سے، میں اس حوالے سے اپنے شعور ٹی وی کے جو سامعین اور ناظرین ہیں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کووڈ کے دوران بہت سارے جو ہمارے پیارے تھے وہ ہم سے بچھڑ گئے، بہت سارے اس سے متاثر ہوئے ہیں. آپ سب کے لیے کہ میں بھی اس کا شکار رہا ہوں اور اتنا شدید میں اس کووڈ کا شکار رہا ہوں کہ میں ابھی تک مجھے 6 مہینے ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بھی نہ صحیح طریقے سے بول سکا ہوں، نہ میں صحیح طریقے سے چل سکتا ہوں، نہ میری وہ مومنٹ ہے جب میں صحت و تندرست ہوتا تھا. اس سے پہلے گو کہ تقریباً 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے جب مجھے کووڈ ہوا. تو میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کے صدقے محمد و آل محمد کا صدقہ اور میرے جو دوست احباب عزیز و اقارب میرے بچے ان کی دعاؤں کے نتیجے میں مجھے یہ دوبارہ سے زندگی دی ہے میں سمجھتا ہوں، اور آج میں آپ کے سامنے ہوں. تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ جو SOPs ترتیب دیے گئے ہیں کووڈ کے حوالے سے ان پہ عمل کیا جائے، اور خاص طور پہ اب جو گورنمنٹ نے ہم سب کے لیے آپ سب کے لیے ویکسین کا انتظام کیا ہے، یہ ویکسینیشن ہمیں کروانی چاہیے. اور اس کے متعلق جو ایک غلط قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ویکسین کے حوالے سے اس پہ بالکل کوئی یقین نہیں کرنا چاہیے. آپ سب کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں واپس لوٹ کے آنا چاہتے ہیں، وہی زندگی کی رونقیں اور بہاریں ہم چاہتے ہیں جو کووڈ سے پہلے تھیں، تو ہمیں یہ ویکسین لگوانی ہے. شعور ٹی وی کے ناظرین سامعین ان سے میری سب سے یہ گزارش ہے، پاکستانی قوم سے گزارش ہے کہ وہ یہ ویکسین لگوائیں. ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمارے جو ہمارے سوسائٹی میں ایک جو کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے کہ جو ویکسین کے حوالے سے کہ جی یہ نہیں لگوانی چاہیے، بہت ساری رومرز جو ہیں وہ مطلب جو سوسائٹی میں موو کرتی رہیں. تو سر نے صداقت حسین لودھی صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمیں ویکسینیشن کے طرف جانا چاہیے، ہمیں ویکسین لگوانی چاہیے کیونکہ وہ خود بھی اس کا شکار رہے ہیں. تو ہمیں سوسائٹی میں جو ایک نیگیٹو جو پروپیگنڈا ڈیولپ ہوا ہے اسے ہمیں اس کی نفی کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ ہمارا تھا آج کا شعوری پروگرام اور شعوری بات جو شعوری میسج جو سر نے اینڈ پہ دیا، اور یہ آج کا ہمارا باشعور پاکستان پروگرام میں سر تشریف لائے. سر آپ کا آمد کا بہت بہت شکریہ. سو ملتے ہیں اگلے ایک اور پروگرام میں باشعور شخصیت کے ساتھ. تو ٹل دین اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر.